السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ ہے ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات. سردیوں کی پہلی بارش ہو گئی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے ہاتھ ایسے کر لیں، کیونکہ گیس کا جتنا پریشر آ رہا ہے ہیٹر کو جلائیں تو وہ آگے سے بدتمیزی کرتا ہے. یار ویسے کیا ہو گیا، ہر چیز میں سے یہی آواز آ رہی ہے. بالکل صحیح. نلکا کھولے وہ بھی آگے سے کرتا ہے، ہیٹر جلائیں تو وہ بھی آگے سے یہی کرتا ہے، گاڑی کو سلم مارے تو وہ بھی آگے سے یہی کرتی ہے، سکوٹر کو کک مارے تو وہ بھی آگے سے. یار یہ جو ہر چیز کوئی زبان بول رہی ہے نا، لازمن اس کا کوئی مطلب ہے. پا جنید سنسکرت کی ڈکشنری منگواؤ، لازمن اس بات کا کوئی مطلب ہے، کیونکہ سارے یک زبان ہوئے ہیں. اب تو سبزی والے کو جا کے کہے نا بھائی جی 30 روپے کی سبزی دے دو، وہ بھی آگے سے کرتا ہے. ہائے ہائے، اس حکومت نے سارے ملک کا بھیڑ ہی نکال دیا. جی 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 ضرور ضرور. وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ 6 ماہ سے پاکستان خود انحصاری کی طرف گامزن ہے. لو جی عبدالحفیظ شیخ صاحب، اس بیان سے آپ مجھے شیخ لگے ہیں، کیونکہ شیخ صاحبان کی فائنینشیل پلاننگ اس طرح کی ہوتی ہے. شیخ صاحب انڈا خرید کے سوچ لیتے ہیں، لو جی میرا پولٹری فارم بن گیا ہے، اس انڈے میں سے چوچا نکلے گا، وہ پھر چوچا وڈا ہوگا، پھر وہ کتنے سارے انڈے دے گا، پھر اس انڈوں میں سے چوچے نکلیں گے، پھر وہ سارے وڈے ہو جائیں گے، پھر وہ انڈے دیں گے، پولٹری فارم تو میرا بن گیا. خوشی سے تاڑی مارتے ہیں، انڈا نیچے گر جاتا ہے، اوپر سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہائے میرا پولٹری فارم ہی تباہ ہو گیا. حیور 6 مہینے آپ نے بہت تھوڑے بتائے ہیں، کم از کم 3.5-4 سال ہو گئے ہیں ملک ہمارا خود انحصاری کی طرف گامزن ہو چکا ہے. ماشاءاللہ. جی جناب، پہلے آپ گاڑی چلانے کے لیے پٹرول کے محتاج ہوتے تھے، اب آپ اسے خود دھکا لگا کے لے کے جاتے. Very true. پہلے چولہے پہ ہانڈی رکھتے تھے تو ہانڈی گرم ہوتی تھی، اب بندہ خود گرم ہو جاتا ہے. یہ خود انحصاری ہے نا جی. پہلے جناب بجلی آتی تھی، پنکھا آپ کو ہوا دیتا تھا، بالکل. اب آپ خود اپنے آپ کو ہوا دیتے. اس سے زیادہ خود انحصاری کیا ہو مجھے بتاؤ. پہلے مالک دفتر میں بلا کے آپ کو تنخواہ دیتا تھا، اب آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے کسی بھی راہگیر سے خود تنخواہ وصول کر لیتے. بالکل صحیح. یہ تھوڑی خود انحصاری ہے. پہلے ہم جاپان سے بڑی بڑی مشینریاں امپورٹ کرنے کے محتاج تھے، اب ہم خود ہاتھ والی کھڈی لگانے کی سوچ رہے ہیں. یہ تھوڑی خود انحصاری ہے. اب تو خود انحصاری اتنی بڑھ گئی ہے کہ عوام اب خود انحصاری شروع کرنے والی ہے. یا حفیظ شیخ صاحب کے بیان سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. کون سا؟ مجھے ایک دفعہ ایک میرا واقف کار بندہ کہتا ہے، یہ تیرے برا نے سگریٹ چھڑ دیے، چرس شروع. میں نے کہا شاباش بھائی. پتہ نہیں اب شیخ صاحب یہ خود انحصاری ہے یا خود خاصاری ہے. راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ اگر بابر اوان کا عدالتی قتل ہوا تو وہ بھٹو کی طرح زندہ رہیں گے. ہائے 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 ہائے، یہ ہے پیپلز پارٹی کے لیڈروں کی اظہار اور قربانی. یہ کون سی اظہار اور قربانی ہے یار؟ دیکھو تو صحیح، راجہ صاحب اتنا بڑا اعزاز خود حاصل نہیں کر رہے، وہ بابر اوان صاحب کو حلا شیری دے کے قربانی کا شیر بنا رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. راجہ صاحب میرا خیال ہے یا تو آپ نے بھٹو صاحب نہیں دیکھے ہوئے، تو یا پھر آپ نے صحیح طرح بابر اوان صاحب نہیں دیکھے ہوئے. بھٹو صاحب جب پھانسی لگے تھے تو جناب کئی لوگوں نے خود سوزیوں کی قربانی دی تھی، اور اللہ نہ کرے بابر اوان صاحب کے ساتھ ابھی نبی ہو گئی تو آپ کو آگے کسی نے قربانی کے لیے کہا تو آپ نے کہنا یار میرے سر پہ کریا ہے اور کریے میں قربانی جائز نہیں ہوتی. جناب کہاں بھٹو صاحب اور کہاں بابر اوان صاحب.
کہاں قائد عوام اور کہاں قائد الزام، کہاں روٹی کپڑا اور مکان اور کہاں فیس پیشی اور اشتام، کہاں گھاس کھائیں گے اور ایٹم بم بنائیں گے اور کہاں فیس کھائیں گے اور ہارس سٹیل مل بچائیں گے، کہاں اسلامی سربراہی کانفرنس اور کہاں نون لیگ کے ہر جلسے کے بعد پریس کانفرنس۔ یہ کیا کر رہے ہیں عزیز صاحب؟ جہانگیر بدر نے ایک کار رجسٹر کرا کے دیگر 2 گاڑیوں کو بھی وہی نمبر لگا لیا، پیپلز پارٹی کے رہنما کا تصدیق یا تردید سے گریز۔ Then what? What's wrong in it? Tell me please. Why are you laughing? ایک گاڑی کی رجسٹریشن کروائی ہے اور وہی نمبر دیگر 2 گاڑیوں پر لگا لیے، دیکھیے کرائم ہے بھائی جی، ہم دیسی لوگ ہیں، کفایت چوہاڑ ہیں، ہم سارے بھائی ایک ہی شرٹ پہن لیا کرتے تھے، ایسی کون سی بات ہے؟ اگر ایک نمبر پلیٹ ساری گاڑیوں کو لگا لیا تو یہ بچت کی ہے۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہر سیاستدان 3 4 گاڑیاں لے کے گھوم رہا ہے۔ اب تینوں گاڑیوں کو ایک ہی نمبر پلیٹ لگا رہی ہے، پڑھنے والا تو یہی کہے گا کہ بدر کوئی گاڑی پہ گھومتا ہے، بھائی بدر کمال ہے۔ یہ سکولوں میں یونیفارم کیوں لازمی ہے؟ بچوں میں احساس کمتری نہیں پیدا ہوتا، اس لیے میں نے گاڑیوں کو بھی ایک ہی نمبر پلیٹ لگا دیا تاکہ گاڑیوں میں بیڈ فیلنگ نہ پیدا ہو۔ گاڑیوں میں بھی فیلنگز ہوتی ہیں؟ فیلنگ ہوتی ہے، گاڑیوں میں فیلنگ نہیں ہو رہی۔ اس طرح بچت بھی ہوگی جناب۔ ہاں، ایکو واڑی 3 گاڑیوں میں پٹرول فل ہوگا۔ دیکھے نا، جب میں ڈرائیور کو کہوں گا کہ 32 64 فل کڑوا کے لاؤ تو اس کو 3 فل کڑانی پڑیں گی، ایک کوئی پیسوں میں 3 گاڑیاں فل۔ پی آئی کی پرواز ایندھن کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مانچسٹر ایئرپورٹ پر پھنس گئی۔ ہائے ہائے یار، ویسے جو پی آئی کا حال ہو گیا نا، ان کو چاہیے واشنگٹن لندن یا جدے جو فلائٹ جائے نا، اس میں 50 فقیر بھی چڑھا دیا کرے۔ ہاں طیارہ جا کے جدے اترے، سواریاں اتار دے، سیدھا پٹرول والی ٹینکی کے پاس جا کے طیارہ کھڑا کرے اور ادھر فقیر اتار دے نیچے، پڑ جائے ادھر جا کے پٹرول پمپ پہ عربیوں کے ترلے شروع کر دے، یا شیخ سخی شدید طیارۃ پک شدید، 3 دن سے ٹینکی خالی، طیارۃ ٹیڈ میں واٹ پھری، ہاذا 10 لیٹر فری، اگلے جہان 70 لیٹر ملی، یا شیخ ادھر تے ویکھ، میرے چھوٹے چھوٹے تیار پکھن یتیم، اے اللہ سخیا خیر کری، 10 لیٹر مولا خیر کرے، انجنا کارونا لارے انہوں دیتا تو تیز آنوں۔ یا شیخ کی چاہنا ان پر ایئرپورٹ تے تیرے پیری پہ جائیے، اللہ خیر کرے شیخ، اللہ پلا کرے جناب، 10 لیٹر پٹرول، نال ایک زتون علی شیشی، انجن نو ملن، تیارن بڈن ضعیفن، تھوڑا جا اڈن گوڈن گٹن دردن شدیدن، خیروں میں۔ ناظرین، یہاں مجھے لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہائے ہائے پائلٹ صاحب بریک نہ لے، یا شیخ دے ترلے لے۔ یار جنید، آج تم نے وہ خبر پڑھی ہے کہ وہ امریکن سینیٹرز نے احتجاج کیا ہے اور بہت سخت بیانات دیے ہیں کہ یہ حسین حقانی جو ہیں، ان کے معاملات ختم کیے جائیں، فوراً ان سے پابندیاں ہٹائی جائیں اور ان کا کیس فوراً فیصلہ کیا جائے۔ اس طرح فیصلہ کیا جائے، ڈکٹیٹ کیا ہمیں، مطلب حسین حقانی ہمارا ہے، کیس ہمارا ہے، ملک ہمارا ہے، سپریم کورٹ ہماری ہے، ہماری اعلیٰ ترین عدالت ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ نہیں جی یہ حسین حقانی بہت سخت پاکستانی لور ہیں، اس لیے ان کو فوراً ان کا مسئلہ حل کرے۔ بھائی ہمیں نہیں پتا کہ پاکستانی لور ہیں یا کیا ہیں، سپریم کورٹ میں ان کا فیصلہ ہے، تم مامے لگتے ہو ہمیں چوتھی تھا سے اٹھ کے تم ہمیں ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیتے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم۔ نہیں ویسے مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ جو امریکی سانڈ ہے یہ ہر ایک کی فصلوں میں گھس جاتا ہے یا ہماری طرف ہی سے نظر پڑتی ہے؟ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ چلو جو بات مجھے نہیں نہ سمجھ آنی شروع میں ہی وہ کر دی۔ ابھی تم دیکھو نا، 3 4 دن پہلے ہندوستان میں انتہا درجے کی متنازع قانون سازی ہوئی ہے، لیکن اس پر امریکہ بہادر کی طرف سے ہندوستان پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی گئی، کوئی اعتراض سامنے نہیں آیا، اور مثلا امریکہ کیا،
دنیا کے کسی ملک کی طرف سے بھی ہندوستان پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا اس قانون سازی پر. ابھی 2 یا 3 دن پہلے ہندوستانی صدر نے ہندوستانی ریاست مدھیہ پردیش کی اسمبلی نے ایک قانون منظور کیا ہے, اس پر بل یعنی بامر مجبوری پوری کوشش تھی انڈین پریزیڈنٹ کی کہ اس قانون پر سائن نہ کرے, اس کو مؤخر کر دیا جائے, لیکن قانون یہی کہتا ہے ہندوستان کا کہ اس قانون پر اس کو سائن کرنے پڑے ہیں بالآخر. اور وہ قانون اس قدر یعنی غیر انسانی ہے, اس قدر ہارش قانون منظور کیا ہے. یہ گاؤں کشی کا جو موضوع ہے, گاؤں کشی کے مسئلے پر آج تک میرا خیال ہے ہزاروں مسلمانوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے ہیں ہندوستان میں. معمولی بات پر وہ گاؤں کشی کا موضوع بنا کر ایک مسئلہ کھڑا کر کے کہ فلاں مسلمان نے گائے کو ذبح کیا ہے, وہ فسادات کروا دیتے ہیں. نہیں تو اب کیا قانون پاس کیا ہے انہوں نے؟ پورے ہندوستان کی کئی ریاستوں میں گاؤں کشی کا قانون تو موجود ہے, ممنوع ہے, گائے کو ذبح نہیں کیا جا سکتا. لیکن 1995 میں جب کانگریس کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس نے ایک فلیکسیبلٹی پیدا کی تھی اس قانون میں کہ کسی بوڑھی گائے کو اگر وہ بیمار ہے تو اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے گوشت کے حصول کے لیے. پھر جب 2003 میں بی جے پی کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس نے اس استثناء کو بھی ختم کر دیا تھا. اور اب ایک عرصے سے وہاں پر یہ مطالبہ چلا آ رہا تھا کہ یہ جو 3 سال کی سزا ہے اس کو بڑھا کر 7 سال کر دیا جائے. اچھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی, مطلب یہ نہیں 3 سال بڑھا کر سزا 7 سال کر دی گئی ہے. اور اگر کسی گھر میں, کسی مسلمان کے نہیں, کسی بھی غیر ہندو کے گھر میں اگر پولیس کو یہ شبہ بھی ہو جائے کہ یہاں پر ذبح کرنے کی نیت سے گائے کو پالا جا رہا ہے, گائے کو رکھا جا رہا ہے, تو اس گھر کے تمام افراد کو 7 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. بہت اچھے. تو یہ کیسے ثابت ہوگا جی کہ انہوں نے اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ ذبح کرے؟ یہی تو پرابلم ہے. یعنی وہاں کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, وہاں کا جو میڈیا کا ایک سیگمنٹ ہے, وہ وہاں کے جو انٹلیکچوئلز ہیں, وہ اس بات پر ایک عرصے سے صدائے احتجاج بلند کر رہے تھے کہ خدا کے لیے یہ قانون نہ منظور کرو, ہمارا پوری دنیا میں مذاق اڑے گا. لیکن الٹیمیٹلی انڈین پریزیڈنٹ کو اس قانون پر سائن کرنے پڑے. یار عجیب ہی قانون ہے بھائی, ایسا ویسا عجیب. مطلب یہ بھی اس قانون میں شک موجود ہے کہ جس گاڑی میں اس گائے کو ذبح کرنے کے لیے لے جایا جائے گا اس گاڑی کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کو بھی سزا ہوگی. وہ بیچارے پاویں گاؤں کو ٹیکا لگوانے کے لیے ہسپتال لے کے جا رہے ہوں, وہ ڈرائیور اندر کر دیں گے. پولیس والا کہہ دے گا کہ بھائی جی گائے نے میری طرف دیکھ کے خود کہا ہے. یہ تو وہی بات ہوئی نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. نہیں, جس کی لاٹھی اس کی گائے. گائے کی بات ہو رہی ہے. صحیح. اور اوپر سے انڈیا کی تو پولیس بھی رشوت اس طرح اپنا حق سمجھ کے لیتی ہے جیسے سویرے سویرے میرا دمدمہ سکول جاتے ہوئے مجھ سے 10 روپیے نہیں لیتا. اچھا عزیز صاحب, دمدمے کی انکریمنٹ لگ گئی ہے؟ ہاں جی, لڑ پڑتا ہے, کہتا ہے جی 5 روپے میں تو اب کنٹین والا برگر کی تصویر نہیں دیکھنے دیتا. اور اوپر سے مجھے تڑیاں لگاتا ہے, کہتا ہے اگر مجھے 10 روپیے نہ دیے تو میں امی کی طرف ہو جاؤں گا. میں نے کہا پہلے بھی تم امی کی طرف ہو, پہلے ہی کون سا میرے حق میں ویڑے میں دھرنا دیتے ہو روز. اور اسی طرح انڈیا کی پولیس بھی بڑی لاڈلی ہے, وہ رشوت لیے بغیر جان نہیں چھوڑتی. کچھ دے دو ان کو, بے شک آگ گلا چورن ہی لے دو 5 روپے کا, وہ لے لیتے ہیں. بلکہ دوست بتاتے ہیں کہ اخباروں کی ردی لے لیتے ہیں, پرانی جتیاں لے لیتے ہیں, خالی شیشیاں لے لیتے ہیں, ہاں سلور کے پرانے پانڈے لے لیتے ہیں, کچھ نہ ملے تو رات کا بچا ہوا سالن لے لیتے ہیں. یار ایک میرا دوست بتا رہا تھا کہ چلان کرنے لگا میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے, اس کو کہتا ہے چلو پرانا ٹائر ہی دے دو تمہاری گاڑی کے پیچھے پڑا ہوا. تو عزیز صاحب ہماری پولیس ہی لے لیتی. نہیں, ہماری پولیس تو پیسے لیتی ہے نا, پیسے لے لیتی ہے, ایسے لے لیتی ہے, کسی وقت تو پتہ نہیں کیسے لے لیتی ہے, مگر لیتی پیسے ہے. یہ نہیں کرتے کہ ہمیں گھر کی چیزیں بھی اٹھا کے لے جائیں. چلیں عزیز صاحب, کم ٹو دا پوائنٹ. ویسے سر ان کو ایک دم اس لا کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ سیدھی بات ہے کہ بی جے پی کو ایک عرصے سے کسی الیکشن سٹنٹ کی ضرورت تھی. اب اس کو یعنی تمام جو سیاسی مبصرین ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بی جے پی اس تمام مسئلے کو الیکشن ایشو کے طور پر کھڑا کرنا چاہ رہی ہے. اچھا. ورنہ تم دیکھو نا کہ ہندوستانی اخبار نویس ہے, مصنف ہے, اور کئی ہندوستانی اخبارات میں اس کا کالم چھپتا ہے, مسٹر نیلنجن مکھو پانڈے. اس نے اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. اس نے لکھا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے سارا اس کا گاؤں کشی کا, یہ دراصل بی جے پی اس کے تندور میں اپنی سیاسی روٹیاں سینکنا چاہتی ہے. بصورت دیگر اس نے لکھا ہے کہ تاریخی طور پر بھی دیکھا جائے تو ہندو مت کی کسی کتاب میں گائے کشی کو ممنوع قرار نہیں دیا گیا,
اور نہ ہی گائے کو اس قدر مقدس اور معتبر ٹھہرایا گیا ہے جتنا آج کے جو انتہا پسند ہندو ہیں وہ اس کو قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں. نہیں مگر میں تو یار بچپن سے لڑکپن تک یہی سنتا آیا ہوں کہ ہندو مت میں گائے ذبح کرنا منع ہے. لڑکپن تک کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے اس عمر تک. جی جی ٹل ڈیٹ. یس یو آر ویری انٹیلیجنٹ مین. یار یہ بھی اس حوالے سے ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے جو نہ صرف یہ کہ ہندوستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں ہندوستان کے اندر یہ جو ہندو مت میں گائے کا ایک خاص بہت معتبر اور معتمد مقام ہے اس حوالے سے پائی جاتی ہے. اور اکثر جو ہندوستان کے جو تاریخ دان ہیں, ہندوستان کے جو محققین ہیں, انہوں نے اس تاثر کی بالکل نفی کی ہے یکسر. بلکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہندوستان کا ایک محقق ہے, تاریخ دان ہے DN جہا, اس نے اپنی کتاب پیراڈاکس آف انڈین قوم میں لکھا ہے کہ یہ کسی تاریخی غلط فہمی کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں یہ تاثر جڑ پکڑ گیا ہے کہ ہندو مت میں گائے کو بہت کوئی معتبر مقام حاصل ہے. اور اس نے باقاعدہ تاریخی حوالوں کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ یہ تمام کی تمام جو ہے مسکنسیپشن ہے, مفروضوں پر مبنی بات ہے. نہیں تو یہ جو اس طرح کی باتیں ان کو سمجھاتی ہیں عقل نہیں آتی ان کو یہ سن کے یا پڑھ میرا پڑھ خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو شاید عقل آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں کی اکثریت جو ہے وہ گائے کا گوشت استعمال کرتی ہے, اور یہ تمام جو گائے کے گوشت کا دھندا ہے اس میں در پردہ ہندو ملوث ہے. ادروائز وہاں کے مسلمان تو بیچارے اس حوالے سے انتہائی ڈرے ہوئے ہیں. یار انڈیا میں بے شمار ہندو کھاتے ہیں گائے کا گوشت. یہ ہمیں یہ بال ٹھاکرے نے شوشا چھوڑا ہوا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم. یار مجھے خود بال ٹھاکرے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کسی دن اس کے پار نکل آنے اور اس نے اڑ جانا ہے اور جا کے کسی اونچے درخت پہ گرج کے ساتھ بیٹھ جائے گا. ناظرین یہاں ہمیں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. اوپر سے گرج نہیں سے تکا دے دینا ہے اتریا پرے مر کر ماں بہن کو نہیں. یہ جی صاحب شروع ہو جائیں مخبریوں کے ساتھ. ڈش 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 ڈش. مخبریاں شروع کروانی تھی, ڈانس نہیں. بچوں نے فرمائش کی تھی تھوڑا چاچو بریک ڈانس بھی کیا کر. لج جب پہلی مخبری سنانے لگا ہوں اس غریب عوام کے جو امیر لیڈران ہیں, حکمران ہیں, ان کی گل افشانیوں میں سے ایک افشانی سنانے لگا. لو جی سندھ کے ایک صوبائی وزیر صاحب پچھلے دنوں یورپ کے دورے پہ گئے ہیں. سندھ کے جو بھی وزیر ہوں گے وہ صوبائی وزیر ہی ہوں گے, وفاقی وزیر نہیں ہو سکتا سندھ کا. نہیں میں جسٹ فار یور کائنڈ انفارمیشن یار. اچھا پلیز میں مخبریاں سنانے یہاں بیٹھتا ہوں, اپنی مرمت کرانے نہیں بیٹھتا یہاں پہ. تمہیں ایک ٹیکنیکل بات بتائیے. ناظرین سندھ کے صوبائی 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 وزیر کہوں گا میں یہی. کہو پھر. سندھ کے صوبائی وزیر گئے ہیں پچھلے دنوں یورپ کے دورے پہ. اچھا. یہاں سے وہ کہہ کے گئے ہیں کہ میں اپنے علاج معالجے کے لیے یا میڈیکل چیک اپ کے لیے جا رہا ہوں. ادھر وہ چیک اپ ہی کرا رہے ہوں گے, ساتھ وہ انٹرٹین بھی ہو رہے ہیں. لو جناب علی آپ سن کے یہ حیران ہوں گے, بلکہ میرا خیال ہے کہ آپ سیٹوں سے بھی نیچے گر جائیں گے. ذرا سیٹوں کا ہاتھ ڈال لیں. برسلز میں انہوں نے 2,87,000 یورو کی شاپنگ کر دی. مائی گاڈ. یہ 2,87,000 یورو جو ہیں یہ کوئی 3 کروڑ تک کوئی 30 لاکھ روپے سے اوپر بڑھتا ہے. ہر یہ کا حوصلہ کہ کٹھی رقم منہ سے کہہ گیا. لیکن وہ تو علاج کے لیے گئے تھے. علاج اب یار پھر یار یہ بیچ میں بول رہی ہے, میں نہیں یار ایسے. اچھا سوری میں نہیں بولوں گی. ڈاکٹر نے ان کو کوئی بیڈ کے ساتھ باندھا نہیں ہوا. اچھا. وہ علاج لوج کرا کے ساتھ بتایا نہیں کہ انٹرٹین بھی ہو رہے ہیں. بالکل صحیح. لو جی یہ کوئی 3 کروڑ کی شاپنگ تو انہوں نے کر لی. جب ان کی پارٹی کے اعلیٰ حکام کو اعلیٰ حکام ہی کہتے ہیں, میں نے اب کچھ نہیں بتانا تم. ناظرین ان کی پارٹی کے جب اعلیٰ لیڈران کو پتا چلا, گڈ, تو انہوں نے لٹیا ڈالی. نہیں, پھر انہوں نے کہا کہ بھائی جی یہ کیا کیا ہے, میڈیا بڑا وسیع ہو چکا ہے, اب کر لیا تو اب کسی کو بتانا نا. اتنی لمبی چوڑی شاپنگ یار, ہاتھ ہو گئی ہے تمہارے والی. ادھر سے کیا گاڑی پہ بیٹھ کے آؤ گے, یہ تو بندے بانی جو گاڑی رہا, تم نے اتنی ساری شاپنگ کر لی ہے. بالکل صحیح. پکڑے جاؤ گے, بات نکل جائے گی میڈیا پہ, کسی نے کو بتانا نا. انہوں نے کہا اوکے جناب. لو جناب اب وزیر صاحب نے رات کو جناب پیلی کھانسی والی دوائی, اس میں نشہ ہوتا ہے,
जी जी वाली दवाई, अच्छा अच्छा, हाँ, खांसी वाली समझ दवाई हाँ, यार, खांसी वाली दवाई मैंने क्या कहा है? ये करोड़ करोड़ के ना नहीं नहीं, कहो। खांसी वाली दवाई। खांसी वाली दवाई से खांसी बंद हो जाती है और बढ़ के शुरू हो जाती है। लो जनाब, जब उन्होंने खांसी वाली दवाई पी ली तो उनकी मुंह से रात को बड़क निकल गई। दोस्तों में बैठे हुए, क्या मुझे क्या बताते हो भाई, मैंने तो 2,87,000 यूरो की शॉपिंग कर ली है। अपने मुंह से खुद ही बेचारे पकड़े गए तौबा। और ये बात मेरे मुखबर तक पहुंची और मुखबर ने बड़ी मेहरबानी मुझ तक पहुंचाई। वस्सलाम आपका होनहार दोस्त अय्यी। दवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा। ये देख लो, अब मेरे नाना जी तक पहुंच गया। यार मुखबरियों में ना बोलो, तुम्हारी मेहरबानी। चलो अच्छा। अगली मुखबरी सुनाए। ला जनाब, अब तीसरी मुखबरी पेश तीसरी कर रहा हूं। नहीं, दूसरी। तीसरी मुखबरियां मेरी हैं, मैं भावें पहले तीसरी सुनाऊं पहले भावें दूसरी सुनाऊं, तुम्हें क्या तकलीफ है? अच्छा आप सुनाए जी, सब लड़े नहीं। तीसरी जो ही सुनाऊंगा पहले। चले तीसरी सुना दे। ला जी, तीसरी मुखबरी ये है, नायरीन है, दूसरी मैं तीसरी कह रहा हूं यार। ला जनाब, तीसरी मुखबरी ये है कि परवेज मुशर्रफ साहब ने हमारी फौज को एक पैगाम भेजा कि जनाब, मैं चूंकि साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूं, इसलिए मुझे पाकिस्तान जब मैं वापस आऊं तो मुझे सिक्योरिटी दी जाए। हमारी फौज ने इनडायरेक्टली उनको जवाब दिया कि भाई जी, उस साबिक जर्नैल को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है जो सियासत में हिस्सा ना ले। असलम बेग साहब ने भी जब सियासत में हिस्सा लिया था तो उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी। अब चूंकि आप सियासत में आ चुके हैं, इसलिए फौज आपको सिक्योरिटी तो नहीं दे सकती, एक मशवरा दे सकती है। आप वजीर दाखिला जो है उसको दरखास्त भेजें या उसको रिक्वेस्ट करें या चलो टेलीफोन कर लें, आपकी मर्जी है। सही। उनसे कहें कि जनाब, मैं एक्स प्रेसिडेंट हूं, मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए। उधर से आपको सिक्योरिटी मिल सकती है, हमारी सिक्योरिटी वाली हड्डी बांध है, माफी चाहती हूं। अब परवेज मुशर्रफ साहब अंग्रेजी में दरखास्त टाइप करा रहे हैं, जिस पे कभी लिखते हैं मिस्टर रहमान मलिक साहब, कभी फिर मटा कर लिखते हैं कि रिस्पेक्टेबल रहमान मलिक साहब, फिर कहते हैं नहीं यार मैं नहीं, ये नहीं मैं लिखना। फिर लिख देते हैं कि ब्रदर रहमान मलिक साहब, फिर पास से कोई कह देता है ये क्या कर रहे हैं, फिर मटा देते हैं। अभी टैप हो रही है दरखास्त, देखे उसका क्या बनता है। सही। लो जी, अब दूसरी मुखबरी सुना रहा हूं जो यानी कि तीसरी है। लो जी, बदीन में जो जुल्फकार मिर्जा साहब के इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई है, उस पे जुल्फकार मिर्जा साहब का ये अपना ख्वाहिश है और मुवक्कफ है और डिमांड है कि उनके बेटे को वहां टिकट दे दी जाए। शायद टिकट मिल भी जाती, क्योंकि फहमीदा मिर्जा साहब उनकी बेगम साहबा और वो उनका भी वो बेटा है और वो याहिर है एक प्रेशर तो होता है। लो जनाब, एक वफाकी वजीर सिंध के और एक सिंध से ताल्लुक रखने वाले सूबाई वजीर, उन दोनों ने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए हैं यरदारी साहब के आगे कि हजूर टिकट ना देना, पीपल पार्टी में फुट पड़ जाएगी, जो अरकान मिर्जा साहब के खिलाफ हैं वो रौला रूला डालेंगे, ना करें ऐसे। अच्छा। अब मेरा मुखबर ये बताता है कि यरदारी साहब ने बातों बातों में गुफ्तगू में फहमीदा मिर्जा साहबा को बता दिया है कि वो मेरा ख्याल है आपके बेटे को टिकट नहीं मिलनी। अच्छा। इस पे मेरे एक दोस्त ने मुझसे भी पूछा कि अय्यी तुम बदीन से इलेक्शन लड़ लो। मैंने कहा मेरे दोस्त, मुझे तो डेमू लड़े तो मैं शोर मचा देता हूँ, मुझ पे कातलाना हमला हो गया, मुझ पे कातलाना हमला हो गया, तो इलेक्शन कैसे लड़ूंगा मैं। नाज़रीन, यहाँ में लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। हमारे मोहल्ले में 2 कोकड़ लड़ पड़े थे तो मुझे गाश पड़ गया था। यार वैसे मैं कभी कभी सोचता हूं कि पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी लड़ाइयां खत्म हो गई हैं, बड़े बड़े कौमें लड़ पड़ी हैं आपस में, मुल्क लड़ पड़े हैं, वो सुलह उनकी हो गई है, कोई गल नतीजे पे पहुंच गई है। मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी की सुलह हो गई है, दीवारें बर्लन गिर गई है, इकट्ठे हो गए हैं, मगर सस बहू की लड़ाई नहीं कभी भी खत्म हुई। सही।
یہ کب ختم ہوگی جب کوئی سو موٹو نوٹس لے گا اس کا؟ جب سے یہ رشتہ وجود میں ہے اس وقت سے یہ لڑائی جاری ہے، اور میرا خیال جب تک یہ رشتہ رہے گا یہ لڑائی رہے گی، اس کا کوئی حل نہیں ہے، اب اس میرا کا کوئی خیال ہے حل کہ نہیں ہے۔ لڑائی بھی بڑی عجیب سی بات پہ ہوتی ہے، یہ جہیز کی وجہ سے لڑائی اکثر ہوتی ہے۔ نہیں اچھا، میں تمہیں بتا رہا تھا نا اس دن، یہ 3-4 دن پہلے میں تمہیں خبر کی طرف تمہاری توجہ دلا رہا تھا کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ساس بہو کی لڑائی کی بنیادی وجہ جو ہے، سب سے جو اہم وجہ ہے وہ جہیز کا مسئلہ ہے، یا بیٹے کے وقت پر لڑائی ہوتی ہے، بیٹے کی توجہ پر لڑائی ہوتی ہے۔ لیکن ایک ہفت روزے نے پاکستان کے 7 بڑے شہروں میں جو ریسرچ کی ہے، ایک سروے کی ہے، اس کے نتیجے میں اس نے بتایا کہ ساس بہو کی لڑائی کی بنیادی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کام کرنے کے انداز میں فرق ہے۔ ساس اور بہو کے کام کرنے کے انداز میں فرق ہے۔ کیا مطلب جی؟ مطلب یہ کہ ساس کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ اس کی بہو جو آئی ہے وہ کام نہیں کرتی، اور جب وہ کام کرتی ہے تو اس کے کام کرنے کا انداز جو ہے وہ ساس سے مختلف ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس بات پر ساس اور بہو میں کھٹ پٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ کھٹ پٹ جو ہے بڑھتے بڑھتے دیگر معاملات کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ انداز کیا مطلب؟ کس انداز میں کام کرانا چھوٹی چاہتی ہے؟ مثلاً یہ کہ اگر کوئی گھر کی سجاوٹ کا مسئلہ ہے تو بہو کی یہ ضد ہوگی کہ میں نے فلاں گلدان یہاں پہ رکھنا ہے، ساس کہے گی کہ نہیں یہ یہاں پہ رکھا بالکل ہوا ہے، صحیح، بالکل کیونکہ صحیح کہہ یہ رہے ہیں۔ پچھلے 30 سالوں سے یہی پڑا ہوا ہے۔ نہیں، اچھا، ساس تو کھانا وہاں اس پکانے گھر کے میں پرانا رہ رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں گلدان ادھر ڈرتا ہو جہاں بہو رکھ رہی ہے۔ کھانا پکانے کے انداز پر جھگڑا ہوتا ہے بالکل کہ mainly۔ تم نے مطلب یہ نمک کم کیوں ڈالا ہے، گھی زیادہ کیوں نہیں ڈالا، تڑکا پہلے کیوں نہیں لگایا، یعنی میرے انداز میں تم نے کھانا کیوں نہیں پکایا۔ بالکل صحیح، اور بہو صحیح۔ کا اصرار ہوتا ہے کہ نہیں، جس طرح میری ماں کھانا پکاتی ہے، جس طرح میری ماں نے مجھے سکھایا، میں نے تو اس طرح پکانا ہے۔ نہیں تو یہ بہو کی غلطی ہوتی ہے نا، اس نے پکا کے کون سا اماں کو دے کے آنا ہوتا ہے، کھانا تو ساس نہیں ہوتا ہے نا، تو اس کے انداز میں پکا دے۔ نہیں، لیکن جب وہ بیاہ کر اس گھر میں گئی ہے تو اپنا بھی تو بتایا نا کہ وہ اس کو خود کیا آتا ہے، وہ کیسے بتائے گی، اسے نہیں، کیسے وہ موقع ادھر ملے بیاہ گا؟ کے گئی ہے، یہ ٹیسٹ دینے گئی ہوئی ہے۔ یہی والی بات، میری والی بات ہی آپ کر رہے ہیں نا کہ وہ میرا ٹیسٹ- مطلب ہے کہ یہ کوئی ضروری تو نہیں نا کہ ادھر جا کے بتائے کہ میں کیسے کھانا پکاتی نہیں، ہوں۔ لیکن- بھائی جس طرح زیادہ تو ادھر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ والے گھر والے ہیں نا، سس کا بال بچہ ہے، صحیح۔ وہ زیادہ لوگوں کے لیے کھانا پکا دے، ان کے انداز میں پکا دے، ضرور اپنی اماں والا طریقہ یار میری اپنانا۔ بات سنو، ساس بہو کے جھگڑے کی جتنی بھی وجوہات ہیں ان کا تم جائزہ لے کر کوئی مطلب معاملے کو ریزالو کرنے کی کوشش کرو، دونوں طرف سے برابر کے دلائل موجود ہوتے ہیں۔ بالکل۔ یعنی دیکھو نا، ایک بہو جو آئی ہے اس کے بھی تو اپنی کوئی خواہشات ہیں، اس کا بھی اپنا کوئی لائف سٹائل ہے جو وہ دکھانا چاہتی ہے۔ چلو اب یہ فضول بات نہ کر رہے جو تم کرنے لگے ہو، میری بات سنو، میں نے بس چپ کرو، فضول بات نہ کرو، فضول بات نہ، مجھے پہلے بتا دے اس نے یہی بات کہنی ہے۔ دوسری طرف جو ساس ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس گھر میں اس کی ایک ڈومین، اتنی اس کی سلطنت ہے گھر، بالکل۔ اور پچھلے یعنی جتنے سالوں سے اس گھر میں آئی ہے، 25-30 برس پہلے سے اس گھر، اس کی سلطنت، اس کی اینٹ اینٹ سے اس کو اپنی اپنائیت محسوس ہوتی ہے، اس کو اپنی حاکمیت محسوس ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچانک کوئی دوسرا شخص داخل ہوتا ہے اور اس حاکمیت کو چیلنج کرتا ہے، یہ ساس کے لیے جلدی یہ ایکسیپٹیبل بات نہیں ہوتی اس کے لیے، وہ سمجھتی ہے کہ میری حاکمیت چیلنج ہو رہی ہے، حالانکہ اس کی حاکمیت چیلنج نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ یہ صرف جو تم ٹرانسفر ہو سس رہی کے ہوتی حق ہے۔ میں دلائل دے رہے ہو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ تم کس قدر مشکل دے رہے ہو یہ دلائل۔ اصل میں حاکمیت جو ہے وہ ٹرانسفر ہونے کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، شیئر ہوتا ہے، شیئر ہوتا ہے، Exactly۔ حاکمیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اپنے بڑی عجیب چیزوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ خاوند اس کا، اگر جو بہو کا خاوند جو ہے وہ اگر فروٹ لے کے سیدھا اپنے کمرے میں چلا جائے تو اس پہ بھی بانگ گسا کرتا اچھا، ہے۔ اس میں تو یہ جو خاوند اگر وہ کی رستے میں فروٹ مانگ کے پاس رکھ دے تو اندر بہو چیری یہ جو اس سروے کے مطابق شوہر یا بیٹے کی کمائی میں حصہ داری کا جو مسئلہ ہے نا، یہ تیسری بڑی وجہ ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے توجہ یا وقت میں حصہ داری، یعنی بیوی کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ مجھے شوہر وقت نہیں دے رہا، مجھے توجہ نہیں دے رہا، اور ساس کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ مجھے اب میری توجہ، بیٹے کی توجہ جو ہے وہ تقسیم ہو گئی ہے بیوی کے ساتھ۔ تو نیچرل ہے نا، یہ سارا نیچرل، یہ ساری باتیں نیچرل ہیں، Exactly۔ ساری باتیں نیچرل ہیں کہ بیوی جو آئی ہے وہ بھی برابر کی حقدار ہے، سارا کچھ کمپرومائز کر کے آئی ہے نا، چھوڑ سب کے کو آئی چھوڑ کے آئی ہے، ہے۔ اور ایک ماں کا یہ حق بھی بالکل فائق ہے، اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے کہ جب اس کے بیٹے کی زندگی میں کوئی اور آ کر اگر یہ امپریشن دے کہ میں نے تمہارے بیٹے پر قبضہ کر لیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ماں کے لیے بھی یہ بات قابل قبول یار نہیں ہو میں سکتی۔ اس مسئلے میں یہ کہوں گا کہ بیٹا جو ہے اس کی اگر شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی ہے یا 26 سال کی یا 22 سال کی، تو وہ 25-26 سال سے یا 22 سال سے ماں جو ہے وہ اس کا بیٹا ہے،
बहू आती है अगर उस पर कब्जा करना चाहेगी तो ये उसकी ये आती है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब तरीके इंसाफ में जाके कह देंगे नहीं चेयरमैन मैं ही लगना। भाई अब जिसने तहरीके इंसाफ बनाई है चेयरमैन तो उसने ही रहना है ना। तो बहू को चाहिए कि वो इमरान खान बनने की कोशिश ना करे, वो उधर जाके तो शाह महमूद कुरैशी ही बने। भाई यार मेरा तो वैसे अपना अंदाजा ये है कि ये जो सस बहू की लड़ाई है ना ये खत्म हो सकती है अगर खामद और सौरा साहब इसमें अहम किरदार अदा करें तो। उनका किरदार है ही अहम तरीन। क्योंकि मैं माफी के साथ अर्ज करता हूँ कि औरतें इतनी यहीन नहीं होती। एक्सक्यूज मी अजीज साहब, आप मेरे सामने बैठ के औरतों को ऐसा कह रहे हैं? मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ। एक किताबों वाली दुकान पे एक लड़की ने जाके कहा ना सेलमैन को कि वो वाली किताब दे दें जी जिसका उन्वान है लड़कियां ज़हीन होती हैं। सेलमैन कहता है कि बाजी लतीफों वाली किताबें साथ वाली दुकान से मिलती हैं। नाज़रीन यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। अजीजी साहब ये शो भाभी ने भी देखना है। देख ले कोई बात नहीं, न्यूटन ने माफी क्यों इजाद की है? न्यूटन। नाज़रीन सीएनजी के मौजूदा क्राइसिस और ट्रांसपोर्ट के बढ़ते हुए मसाइल के पेश नज़र आज एक बार फिर हमारे साथ हैं जनाब बिल्ला रिक्शा ड्राइवर। अस्सलाम वालेकुम बिल्ला जी। हद हो गई है जनाब। ओए बिल्ला साइंसदान है, आपकी सुई खराब मीटर की सुई की तरह उधर ही अड़ी हुई है। रिक्शा ड्राइवर। पिछली बार आप इसरार कर रहे थे कि आपको बिल्ला रिक्शा ड्राइवर नहीं बल्कि बिल्ला पायलट कहा जाए। मेरा रंगबाजी। मेरा मतलब है कि बिल्ला पायलट तो कभी होता था जब नया नया रिक्शा खरीदा था। अब तो बिल्ले की स्पीड नहीं ऐसी होती है, ऐसी वर्ड निकल होती है कि बिल्ला साइंसदान है। अच्छा, आपको वैगन शैगन से रेस नहीं होती हमारी, अब तो शुरली से रेसें लगाता है बिल्ला। यकीन मानो जब बिल्ला रक्शे का सलेंसर उतार के काले स्याह रंग का धुआं छोड़ता हुआ जाता है ना तो ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बिल्ले को झोलियां फैला फैला के दुआएं देते हैं। वो क्यों? रंगबाजी। और जनाब डॉक्टरों की मरीजों की बढ़त होती है, वो तो मुझे एसएमएस करते हैं चले भी आओ के डॉक्टर का कारोबार चले। लेकिन बिल्ला जी आप इतनी तेज स्पीड से क्यों चलाते हैं रिक्शा? रंगबाजी। मेरा मतलब है इंतकामी कार्रवाई। और ना चढ़ने दें हमें मोटरवे पे। हमने तो पुट्ठी सीधी रेसें देनी होती है, मोटरवे ना सही तो आउट ऑफ द वे ही सही। एवं नहीं बिल्ला शायर फरमाता सवारी लब्बे ना लब्बे स्पीड 80-90 हो जाओ सज्जे खब्बे घर च होवोगे अब्बे। अब्बे ये क्या बात है? रंगबाजी। अच्छा बिल्ला जी गैस ना मिलने की वजह से आप लोग बहरान का शिकार तो हैं। हाय क्या दुख दी रंग छेड़ दिया बाबा लोग को। ओ सीएनजी ने तो हद ही कर दी है। एक दिन नहीं 2 दिन नहीं इकट्ठी 3 दिन छुट्टी, और जिस दिन सीएनजी मिल रही होती है हाय 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 इतनी इतनी लंबी लाइन, इतनी इतनी लंबी लाइन कि जब बिल्ला सीएनजी डलवा के घर वापस जाता है आपकी परछाई लड़ पड़ती है। बिल्ले इतने इतने दिनों बाद घर आओगे? बाबा जी मैं तो कई दिन ये भी सोचता रहा हूँ कि यार बच्चों को रोटी खिलानी है ना, पेट्रोल पंप की लाइन की बजाय जाके दरबार पे लंगर की लाइन में लग जाओ। जरूर रक्शे की टैंकी भरवानी है, उधर से चावलों का शापर भरवा लो। इसी पे तो शायर कहता है ये जीना भी कोई जीना है, जेलम के आगे दीना है। ये क्या बात हुई? रंगबाजी। मैंने तो बाबा जी अब वैगन में पत्ती डाल ली है। पत्ती कितनी? 2.5 किलो। मैंने कहा जरा टका के काट इसे ताकि इनकम का पक्का रंग चढ़े। अच्छा ये बताना नहीं चाह रहे। हाय आप पहले बंदे हैं जो बिल्ले की रंगबाजी तक डायरेक्ट पहुंचे हैं। लेकिन बिल्ला जी वैगन के मामले में भी आप लोगों की बदमाशियां कम तो नहीं है? क्यों जी वैगन हम कलाशनकोव दिखा के दौड़ाते हैं। यार कई मसाइल है, ओवरलोडिंग, जानवरों की तरह ठोसे होते हैं इंसान तुमने। और बाबूजी हम इन सवारियों की आकड़ तोड़ते हैं, उनको झुक के जीना सिखाते हैं, मिल बैठ के जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाते हैं। हाय बिल्ला फाउंडेशन बुराए खिदमत खलक।
اچھا بلا جی یہ شیشہ تو سائڈ پہ کریں, میرے منہ پہ کیوں فٹ کیا ہوا ہے؟ ہائے یہ بھی خدمت خلق ہے. تو یہ کون سی خدمت خلق ہے؟ سواری کو ڈرائیور کا چہرہ نہ نظر آئے تو سواری کنفیوز ہوتی ہے. یہ کیا فضول لاجک ہے. میں رنگ بازی. اچھا بلا یہ بتائیں, شاباش نرا بلا میں چچڑے کھاتا ہوں. اچھا بلا صاحب یہ بتائیں, ہائے اگر بلا جی کہتے تو میں ذرا کمفرٹیبل محسوس کرتا. اچھا بلا جی جی اچھا یہ بتائیں آپ نے اپنے رکشے کے اندر ریما کی فوٹو کیوں لگائی بھی ہے؟ میں رنگ بازی. ویسے معاف کرنا یہ بھی ہماری شرافت ہے کہ ہم ریما کی فوٹو لگاتے ہیں. کیا مطلب؟ ورنہ ہم بینا کی بھی لگا سکتے ہیں. ہائے 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 ہائے, وہ تو ہم خود ہی سوچتے ہیں کہ یار بینا کا پوسٹر بھی کوئی پوسٹر ہے. تو اور کیا ہے. میں رنگ بازی. اچھا بلا جی یہ بتائیں یہ رکشہ کب سے چلا رہے ہیں آپ؟ بچپن سے جناب. اچھا. ہاں یہ بھی ایک اتفاق ہے. ہائے ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے تھے. اچھا امی نے مجھے 100 کا نوٹ دیا, بلے جا کے مہمانوں کے لیے کچھ لے کے آ. میں رکشہ ہی لے آیا. مہمان تو شرمندہ ہو کے چلے گئے, امی کا 100 مجھے بچ گیا. اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ بلے رکشے میں انکم ہے. اچھا واقعی بہت انکم ہے پھر اس میں. ہاں انکم بھی ہے مگر بزتی بھی ہے. وہ کیسے؟ میں رنگ بازی. ابھی پرسوں شارع فیصل پہ ایک لڑکی کھڑی تھی, میں نے ایسے سلپ مار کے جا کے رکشہ کھڑا کیا. میں نے کہا بی بی بیٹھو. رکشہ نوانکور. آگے سے مجھے کہنے لگی چل لے جا رکشہ, مجھے کسی نے کار میں لینے آنا ہے. بس بلے شاعر کے منہ سے ایک شعر سلپ ہوا ہے, قتل کرنا ہے تو آنکھوں سے کر, تلواروں میں کیا رکھا ہے. سفر کرنا ہے تو رکشے میں کر, کاروں میں کیا رکھا ہے. بس ادھر سے میرے منہ سے شعر سلپ ہوا ہے, ادھر سے اس کی جتی آئی ہے تو بلا رکشے میں سے سلپ ہوا ہے. تو آپ نے کیوں بدتمیزی کی؟ میں رنگ بازی. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.